بنیادی سوال کچھ یوں ہے کہ ابھی جو احکامات سامنے آئے ہیں، ہدایات سامنے آئی ہیں، تو کیا عدالت عالیہ کے فیصلے سے نیب میں کارروائی سے قبل گرفتاری کی شکایات کا ازالہ ہو جائے گا؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس۔ ریما محمد صاحبہ، آپ سے شروع کریں گے۔ علینا، میرا نہیں خیال ہوگا، کیونکہ دیکھیے نیب کا جو قانون ہے اس میں آلریڈی ہے کہ 30 دن کے اندر اندر آپ نے کیس جو ہے وہ سننا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی ہے، لیکن بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز آ بھی گئی ہیں، کیسے ایک دم وہ سب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو نہیں بدلیں گی جن کی وجہ سے ڈیلیز ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے، اور اگر آپ اور سپریم کورٹ کے فیصلے اٹھا کے دیکھیں نیب کے اوپر، جو پچھلا خواجہ سعد رفیق والا ہی تھا اس کو دیکھ لیں، یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے ڈیلیز ہوں، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر فیصلہ آ جائے تو اتنا کیس مضبوط ہی نہیں ہوتا کہ کنوکشن ہو۔ ہم پہلے بھی اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں، جو ٹرائل سے پہلے کا جو اریسٹ ہے، جو ڈیٹینشن ہے لمبے لمبے عرصے کی، یہی سزا ہے۔ اور شاید ہماری حکومت یہ چاہتی بھی ہے کہ سزا پہلے ہی ہو جائے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ شاید نیب کے حق میں یا حکومت کے حق میں نہیں آئے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری یہ کہ اگر نیب نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا ہے تو صرف یہ فیصلہ کیوں، آپ اور بھی فیصلے اٹھا کے دیکھیں۔ کس طرح بات کی گئی ہے کہ آپ نے اریسٹ کرنا ہی کیوں ہے؟ اریسٹ کی بہت سی کنڈیشنز ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، انہوں نے پراپرلی بتایا ہوا ہے آپ نے کب اریسٹ کرنا ہے۔ وہ تو نہیں نیب جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی۔ اور بھی بہت سے فیصلے ہیں، تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی شاید ایک دو کیسز میں آپ دیکھ لیں تھوڑی سی سوئفٹلی نیب جو ہے رسپونڈ کرے، لیکن بائی اینڈ لارج ایشو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کا نہیں ہے۔ بہت سے فیصلے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، قانون اتنا کلیئر ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ میری نظر میں پھر سے میں ریپیٹ کروں گی، جو سلوشن ہے وہ نیب کے قانون میں ترامیم کا ہے، اور فنڈامنٹل ترامیم کا ہے، جو اس نیچر کی ہوں گی کہ شاید آپ کو پورا نیب کا فریم ورک ہی بدلنا پڑے۔ یہی سلوشن ہے۔ اس طرح کی جو ججمنٹس ہیں یا آرڈرز ہیں، میرا نہیں خیال یہ جو پرابلم ہے اس کو حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیب قوانین میں ترامیم سے سلوشن ہے، لیکن محمل سرفراز صاحبہ، کل بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب حکومت کے پاس اور اپوزیشن کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ترامیم کرے، تو کل پھر ایک ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا یہ کہ وزیر قانون نے کہا کہ میں یہ معاملہ ڈسکس کر لوں آگے، تو اب حکومت کی طرف سے دیر کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جس طرح ریما نے بھی بات کی کہ حکومت تو چاہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کیسز اتنے زیادہ ویک ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کو تو نیب کا قانون سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ریمانڈ پہ ریمانڈ ہوتا رہتا ہے، وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے، اور اینڈ پہ اس کے اندر سے نکلتا کچھ نہیں۔ اب دیکھیے، جس طرح ریما نے بھی بات کی کہ جو سپریم کورٹ نے تو کئی فیصلوں کے اندر اور کئی کامنٹس بھی اس طرح کے دیے ہیں، انہوں نے تو سوال اٹھائے، انہوں نے تو سیاسی مقدموں پہ سوال اٹھائے ہوئے سپریم کورٹ نے۔ انہوں نے تو کہا کہ مخالفت ایسے لگتا ہے کہ جیسے مخالفت میں یہ چیزیں بن رہی ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ آپ کے وقت سے پہلے گرفتاریاں کرنے کا کیا مقصد ہے، بیکاز وہ فنڈامنٹل فریڈمز، آپ کی جو آپ کے رائٹس ہیں، رائٹ ٹو موو، وہ سارا لے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے تو نیب میں غالباً ترمیم یا قانون بدلنے کے، آپ مل بیٹھ کر اس کو دیکھ لے، اس کو ریویو کر لے، اس کی بھی بات کی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اب تک کون سی بات جو ہے وہ مانی گئی ہے، بڑی ایک انفارچونیٹ سی یہ بات ہے، لیکن ہمارے سامنے ہی ہے کہ نیب کے قانون کو بالکل بھی، اور اگر بدلنا ہے، جس طرح ریما نے بھی ایکچولی بات کی اور ہم کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ اس کے اوپر، کہ یہ ایک بڑا ڈریکونین لا ہے اور اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کو فیئر ٹرائل یا پراپر اس طریقے سے کچھ مل سکے، کیونکہ ان کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں پہلے، ان کو پہلے ہی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پراپر طریقے سے بدلنا ہوگا، احتساب کے ایک میکینزم کو بدلا ہوگا، لیکن ہمیں میرے خیال میں کہ حکومت کو سوٹ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب بھی اپوزیشن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ابھی تو جتنا ڈیلے کر سکتی ہے گورنمنٹ وہ ڈیلے ہی کریں گے اس کے اوپر، اور ویسے بھی اپوزیشن سے بات خاص کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، اب اس میں دو معاملات ہیں اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، ایک تو جرم ثابت ہونے سے پہلے یا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے سزا دینا ہے، زیر حراست رکھنا، دوسرا یہ آتا ہے کہ جی کرپشن مقدمات کے جلد فیصلے سے متعلق تو نیب قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جی آپ 3 مہینے کے اندر فیصلہ کریں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دوسری جانب یہ والا جو پوائنٹ ہے جس میں کہا بھی گیا خاص طور پہ کہ نیب رولز بنائے، طریقہ کار بنائے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں کہ ٹرائل سے پہلے زیر حراست رکھنا، اس معاملے پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم دو مختلف باتیں کر رہے ہیں، مجھے تھوڑی سی بڑھانے دیجیے جو بالکل ریما نے بات کی ہے. ایک بات یہ ہے کہ ٹرائل کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے، وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے جس کے اوپر یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آئی ہیں. وجہ کہ آپ کسی کے سر کے اوپر بھی تلوار تو نہیں لٹکا کے رکھیں، آپ اسے ٹرائی کریں. اگر کسی نے افینس کیا ہے، کرمنل ہے تو پنش کریں، اگر نہیں ہے تو ختم ہو بات اور بات آگے چلے. یہ ایک بات ہے جس کے اوپر یہ جو ابھی ججمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ریلیونٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ٹرائل نہیں ہو جاتا اور کنوکشن نہیں ہو جاتی اس سے پہلے کسی کو اریسٹ کر کے بند رکھنا یہ ایک بالکل الگ سے بات ہے. یہ وہ بات ہے جس کا ذکر خواجہ سعد رفیق والے کیس میں وہ جسٹس مقبول باقر کی جو بڑی تفصیلی ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے کیا کہ آپ لیسٹ ریسٹرکٹیو مینز. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 9 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا گارنٹی کرتا ہے لبرٹی کو. ٹھیک ہے، لبرٹی کو گارنٹی کرتا ہے. تو جب تک کوئی عدالت آپ کو ٹرائل کے بعد سزا نہیں دے دے، آپ کسی کو اس سے پہلے سزا نہیں دے سکتے، پری کنوکشن سزا آپ نہیں دے سکتے. اور یہ چیز آرٹیکل 10A گارنٹی کرتا ہے جو کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے بغیر آپ کسی کو پنش نہیں کریں گے. اب یہ ایک بڑا سوال ہے. اکاؤنٹیبلٹی لاز ایک چیز ہے اور اریسٹ کی پاور کو ریگولیٹ کرنا ایک الگ چیز ہے. اس میں نیب کے نیچے بھی یہ کام ہوتا ہے، یہ کام FIA کرتی ہے. اب یہ پیکا جو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس کے نیچے یہ کام ہوتا ہے. یہ کراچی والے کیس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک لا ہے جس میں 3 سال کی سزا ہے اس کے نیچے یہ کام ہوا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر ہماری عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ویسے تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ پارلیمنٹ قانون بنائے، اور بہت سارے اور ملکوں میں ہے جس میں وہ اریسٹ کی پاورز کو انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے، کنڈیشنز بنائی ہیں کہ آپ کن کن کنڈیشنز میں کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں. اور وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ والا پرنسپل اپلائی کرتا ہے کہ لیسٹ ریسٹرکٹیو مینز لگانے ہیں. کوئی شخص انویسٹیگیشن میں اگر انٹرفیئر کر رہا ہے، پبلک ایٹ لارج کے لیے خطرہ ہے، جس طرح ٹیررزم، کرپشن کے مرڈر کے کیسز ہیں، یا پھر بھاگ جائے گا، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں. آپ ECL پہ ڈال سکتے ہیں، اور طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کو پری کنوکشن بند کر کے سزا نہیں دیں گے. ہمارے کیسز میں احد چیمہ اب ہمیں بھول چکا ہے، ایک بیوروکریٹ ہے 19 گریڈ کا، شاید 20 گریڈ کا، اسے ہم نے 4-5 سال سے بند کیا ہوا ہے. اب کل کو اگر اس کی کنوکشن نہیں ہوتی تو یہ 5 سال اس کی زندگی کے کون واپس کرے گا؟ آپ دیکھیے میر شکیل الرحمان صاحب کا کتنے مہینے ہو گئے بند ہیں، اور کیس بھی پتہ نہیں 300 سال پرانا کیس نکالا ہوا ہے. اب ان کی کنوکشن نہیں ہوتی تو یہ ٹائم کون واپس کرے گا؟ تو یہ بنیادی اگر ہماری پارلیمنٹ نہیں کرتی ہے، اور جو ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. ہاں تو پھر یہ عدالت کو دیکھنا پڑے گا. جو ہمارا CRPC کا 497 ہے جس کے نیچے اریسٹ ہوتی ہے، جو نیب کے قانون کے نیچے جو اریسٹ کی پاورز یوز ہوتی ہیں، ان سب کو آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 9 کے تناظر میں عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کلیئرلی ابیوز ہو رہی ہے پاور، تو کیا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.